تو اس لیے اب جاننا ہے کہ جب شیطان کے اندر حسد پیدا ہو سکتا ہے شیطان، تو اب وہ اس حسد کو یوز کر کے ہم لوگوں کو کس طریقے سے گمراہ کرے گا۔ پھر حسد کیا ہے؟ دل کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ آیا ہم اپنے نفس کو مضبوط کرتے ہیں یا اپنے نفس کو کمزور کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ صرف اور صرف یہ سوچے کہ گناہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، شیطان کے وسوسے سے تو نہیں، اس کے اپنے نفس کا انفلوئنس اس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کا نفس اس کو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کیا کہ اپنے نفس کو پاک کریں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے نفس کے اوپر ورک کریں۔ نعمت سے نوازا اور ہم اس نعمت کو دیکھ کر اس بندے سے نفرت کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس کو کیوں دیا، یہ نعمت اسے چھین جائے، یہ نعمت اسے ختم ہو جائے۔ تو یہ کیا، یہ دل کے اندر اس بندے کے لیے نفرت پیدا کیا، یہی اصل میں حسد ہو جاتا ہے۔ اور شیطان سے بھی خطا ہوا۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ سے خطا ہو رہا ہے تو شیطان بہکا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی اگر خطا ہوا تو انہیں بھی شیطان نے بہکایا۔ جب شیطان نے گناہ کیا تو اس سے کس نے بہکایا؟ ان الحمد للہ ونحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ربي زدني علما، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے سیشن کا آغاز آپ سے چند سوالوں کے ذریعے، یا کہہ لیں کہ ایک سوال کے ذریعے میں اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ لوگوں سے میرا سوال ہے، اور اس سوال کے جواب کے بعد پھر میں اپنے سیشن کو اسٹارٹ کروں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے شیاطین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ شیاطین اسے بہکاتے ہیں، اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پہ غیبت کرنے کا، چغلی کرنے کا، اس کے دل کے اندر شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو جب ہم یہ اسٹوری پڑھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے بھی گناہ خطا ہوا، اور ہم لوگوں سے بھی خطا ہوتا ہے، اور شیطان سے بھی خطا ہوا، تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ سے خطا ہو رہا ہے تو شیطان بہکا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی اگر خطا ہوا تو انہیں بھی شیطان نے بہکایا۔ جب شیطان نے گناہ کیا تو اس سے کس نے بہکایا؟ یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے۔ اپنے دماغ کے اوپر زور لگائیں اور سوچیں کہ شیطان بھی تو گناہ کیا، نافرمانی کیا اللہ تعالیٰ کا۔ تو میرا یہی سوال ہے کہ شیطان نے بھی گناہ کیا اللہ تعالیٰ کا نافرمانی کر کے، تو اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ شیطان کو کس چیز نے، شیطان کو کیا وہ فیکٹر تھا جس سے شیطان بھی اللہ کی نافرمانی کرنے پہ آ پڑا؟ تھوڑا سا زور لگا کے سوچیے، تھوڑا سا، کیا آپ کا آنسر رہتا ہے؟ کوئی آنسر ہے اس بات کے اوپر؟ کوئی بھی، مطلب تھوڑا سا اپنے دماغ کو یوز کریں کہ کیا وجوہات، کیا ایسی وجوہات ہوں گی، یا پھر کیا وہ فیکٹر بنا جس سے کہ شیطان بھی اللہ کی نافرمانی کیا؟ چلے میں ہی آپ کو، دل میں چاہت آئی ہوگی کہ حسد کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں ہوا کیا کہ شیطان اور ملائکہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے تمام کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو ساروں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا سجدے کرنے سے آدم علیہ السلام کو۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ
شیطان بھی گناہوں کی طرف اکساتا ہے اور نفس بھی گناہ کی طرف اکساتا ہے. تو شیطان کو برائی کی طرف، شیطان کو گناہ کی طرف اکسانے والا، نافرمانی کی طرف اکسانے والا کون تھا؟ اس کا نفس تھا. تو بات یہاں پہ کیا سمجھ میں آئی کہ جب شیطان کو نفس گمراہ کر سکتا ہے، اسے برائی کے اوپر ڈال سکتا ہے، تو لہٰذا شیطان سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ نفس ہے. اور اب ہمیں یہ، تاکہ نفس ہماری اطاعت کے اندر آ جائے، نہ کہ ہم نفس کے غلام بن جائیں، نہ کہ ہم نفس کی پیروی کرنے لگیں. تو اسی بات کے ساتھ آج کا جو ٹاپک ہے وہ حسد ہے. اور یہ جو حسد ہے، یہ کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے کہ بندہ کسی سے سیکھتا ہے یا پھر پڑھتا ہے یا پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ جو حسد ہے، یہ ہمارے نفس کا پیدا کرتا ہوا ایک گناہ ہے، ایک صفت ہے. جب نفس بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو اسی کی طرف سے ہمارے اندر یہ حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اسی کے انفلوئنس کی وجہ سے. تو لہٰذا جس بندے نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، جس بندے نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، لہٰذا وہ اس بیماری سے بھی بچ جائے گا. تو اسی کے ساتھ ہم لوگ دیکھنے والے ہیں آج کہ حسد کے بارے میں جاننا کیوں امپورٹنٹ ہے، پھر حسد کے روٹ کاز کیا ہے، کس وجہ سے حسد ہمارے اندر ہو جاتی ہیں، اور کس وجہ، کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کے وجہ سے بندے کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے. پھر شیاطین حسد کا استعمال کر کے کیسے بندوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر انٹر کرتا ہے اور اسے برائی کی طرف لگاتا ہے. پھر آخری میں ہم لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ ان حسد کے ذریعے اس حسد سے ہم لوگ کیسے بچ سکتے ہیں. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ حسد کے بارے میں سمجھنا اور جاننا کیوں ضروری ہے. تو ہم لوگوں کے سامنے پچھلے لیکچر کے اندر میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ شیطان نے جو گناہ کیا، آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا. یہ کس وجہ سے کیا تھا؟ تکبر کی وجہ سے، نافرمانی کیا اللہ تعالیٰ کا، تکبر کی وجہ سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ شیطان کو جنت سے نکال دیا. شیطان کو کیا بولا کہ فخرج منہا، تو یہاں سے نکل جا، تیرا یہ ایٹیٹیوڈ میرے یہاں نہیں چلنے والا، تو یہاں سے نکل جا. تو اس کے بعد شیطان نے آدم علیہ السلام کے اوپر ورک کرنا اسٹارٹ کیا، انہیں وسوسہ دینا اسٹارٹ کیا. ہم لوگ یہ قصہ بارہا سنتے بھی آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوا، وہ اس درخت کے پھل کو کھا لیے جس درخت کے پھل کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، ممنوع قرار دیا تھا کہ اے آدم اتنے سارے درخت ہیں، تم ان میں سے کھا لینا، آپ ان سے نہ کھائیے گا. لیکن شیطان نے انہیں وسوسہ دے کر یہی پھل کے طرف اور یہی درخت کے پھل کے طرف ان کے دل کو راغب کیا اور الٹیمیٹلی ان سے یہ پھل کو کھلوا دیا. تو یہ کس بنا کے اوپر؟ یہ اس بنا کے اوپر ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دیا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کے لیے جگہ دیا، تمام لوگوں کے اوپر ان کو فضیلت دیا. تو اسی وجہ سے شیطان کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ مجھے تو دھتکار دیا گیا، مجھے تو جنت سے نکال دیا گیا، میں تو اللہ کی نظر میں گر گیا، میں آدم علیہ السلام کو کیسے اللہ کی نظر میں بڑھتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، کیسے ان کے اتنے پریز کو، ان کی تعریفیں کو، ان کی فضیلت کو میں وہ برداشت نہیں کر سکا. تو اس کے دل کے اندر بھی کیا ہوا؟ حسد پیدا ہوا. تو اس لیے اب جاننا ہے کہ جب شیطان کے اندر حسد پیدا ہو سکتا ہے، شیطان، تو اب وہ اس حسد کو یوز کر کے ہم لوگوں کو کس طریقے سے گمراہ کرے گا. پھر حسد کیا ہے؟ دل کو برباد کر دیتا ہے. انسان کے دل کے اندر نیکی ہوتی ہے کہ بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سفید نقطہ لگ جاتا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ حدیث کے اندر پڑھتے ہیں کہ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کے اوپر ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے. جب نیکی کرتا رہتا ہے تو ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کا دل بالکل سفید ہو جاتا ہے. اور جب بندہ ایک برائی کرے گا تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا ڈاٹ، ایک بلیک اسپاٹ، ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے
حسد بھی ہمارے دل کو کالا کر دیتا ہے، ہمارے دل کے اندر گندگی پیدا کرتا ہے، ہمارے دل کے اندر نفرتیں پیدا کرتا ہے، بغض کو پیدا کرتا ہے یہ حسد۔ اس کے بعد حسد الٹیمیٹلی جا کے نظر بد کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جب حسد اور بغض یہ دو آپس میں ملیں گے، اور یہ دو آپس میں مل کر جب آنکھ سے ملتے ہیں تو وہ نظر بد کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب اس طریقے سے کہ اگر کسی بندے کے دل کے اندر حسد ہے، وہ کسی کے لیے حسد رکھتا ہے، تو ہوگا کیا کہ حسد کے ساتھ ساتھ وہ اسے ناپسند بھی کرنے لگے گا، وہ اس کے دل کے اندر بغض آئے گا، وہ اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کے، اس کے معیار کو دیکھ کے، اس کے علم، طرح طرح کی جو کرائٹیریا ہے ان کو دیکھ دیکھ کر وہ ان سے حسد آئے گا، پھر حسد سے بغض بھی آئے گا۔ اب جب یہ حسد اور بغض جب آئی سے ملے گا، جب ہمارے آنکھوں سے ملے گا، تو وہ جب اس کے بعد وہ نظر بد ہو جائے گا، پھر یہ نظر اس بندے کو نقصان پہنچائیں گی۔ تو اس طریقے سے یہ حسد اتنا خطرناک ہے، اس لیے ہم لوگوں کو حسد کے بارے میں جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پھر حسد جس بندے کے دل کے اندر آ جائے گا تو وہ بندہ اللہ کے تقسیم کے اوپر ناراض ہو جائے گا۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اس بندے کو نعمت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ اس کا ناقدری کرنے لگے گا، وہ کمپیریزن کے اندر جائے گا، وہ دوسروں سے کمپیئر کرے گا کہ یار فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، مجھے نہیں دیا۔ جب حسد آئے گا تو ظاہر سی بات ہے حسد کے ساتھ وہ اسے جیلسی فیل کرے گا، جب جیلسی فیل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی ناشکری پیدا ہوگی۔ جو اس کے پاس چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت دی ہے، اس نعمت کا وہ ناشکرہ بن جائے گا۔ اب اگر بندہ ناشکرہ بن جائے تو کیا یہ تھوڑی سی بات، مطلب بہت چھوٹی بات ہے کیا یہ؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں تمہاری نعمتوں کے اندر تمہاری اضافہ کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو بندہ جب بندہ ناشکرہ بن جائے گا، جب ناشکری کے اوپر اتر جائے گا، تو ہوگا کیا؟ اس سے وہ نعمتیں بھی چھین جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا ڈانٹ و پھٹکار بھی اس بندے کے اوپر ہو جائے گا۔ تو اب مجھے بتائے کہ حسد کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے۔ اور پھر سورہ فلق کے اندر آتا ہے، سورہ فلق کے اندر ہم 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، 4 چیزوں سے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ سب سے پہلا چیز من شر ما خلق، کہ اے اللہ آپ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان کے شر سے، جن بھی چیزوں کے اندر شر ہے میں ان سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے شر سے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، تیسرا کیا ہے؟ جادوگروں کے شر سے۔ اور 14 کیا ہے؟ ومن شر حاسد اذا حسد، کہ اس حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ کہ حسد کرنے والے کے حسد کرنے والے کا شر تبھی آپ کو نقصان پہنچائے گا جب وہ حسد کرے گا۔ اس کے دل کے اندر حسد ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے، تو اس کنڈیشن میں وہ حسد نہیں کر رہا ہے، لیکن اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ حسد کر رہا ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس کا حسد بڑھ جائے گا، اور جب حسد بڑھے گا پھر وہ اس بندے کو دیکھے گا تو پھر وہ اثر کرے گا وہ حسد۔ تو مطلب کہ جب بندہ حسد کرے گا تب اس کا شر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ بیمار پڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر حسد کا تیر بالکل اپنے ٹارگٹ پہ لگ جائے تو بندہ موت تک بھی پہنچ سکتا ہے، قبر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور حسد روح کے ذریعے اثر کرتا ہے، آپ کے اندر روح ہے، آپ کے روح کی برائی، آپ کی روح کی گندگی اس پہ اٹیک کرتی ہے۔ اس کے بعد ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
حسد کرنے والے کے اندر کا بغض اور غصہ اس کے شر کو مضبوط کرتا ہے. مطلب جو بندہ حاسد ہوگا, جو حسد کرنے والا ہوگا, اس بندے کے اندر کا غصہ اور بغض, یہ دونوں چیز اس حسد کو بڑھائے گا. جس شخص سے اگر مجھے حسد رہے گا تو بغض آ گیا. بغض مطلب کیا ہو گیا کہ بندے کو ڈس لائک کرنا, بندے کے لیے دل کے اندر حسن ظن نہیں رکھنا, بلکہ اس کے لیے دل کے اندر برائیاں رکھنا, یہ بغض کے اندر آ گیا. اور پھر غصہ, جب غصہ بھی آ جائے گا, برائی بھی آ جائے گا, تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ حسد آئے گا. اچھا, اتنے دیر میں ہم لوگ حسد سے بات کر رہے ہیں, تو لہٰذا اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ حسد آخر ہے کیا, حسد آتا کب ہے, حسد ڈیولپ کب ہوتا ہے, اور حسد بیسیکلی ہے کیا. تو حسد کے بارے میں جان لیں کہ حسد کیا, اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو آگے سمجھنے میں آسانی ہوگی. Hatred of the blessings given to someone by Allah and wish that this person loses their blessings is the root of envy. مطلب کیا سمجھ میں آئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت سے نوازا اور ہم اس نعمت کو دیکھ کر اس بندے سے نفرت کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس کو کیوں دیا, یہ نعمت اسے چھین جائے, یہ نعمت اسے ختم ہو جائے. تو یہ کیا, یہ دل کے اندر اس بندے کے لیے نفرت پیدا کیا, یہی اصل میں حسد ہو جاتا ہے, یہی حسد ہے. تو اب بات یہاں پہ کلیئر ہو گئی کہ حسد کس چیز سے آتا ہے. اس کے بعد شیاطین اور حسد کا معاملہ ہم لوگ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا فضیلت دی, ٹھیک ہے, فرشتوں کو سجدے کرنے کا حکم دیا, تو تکبر, بغض اور حسد کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ کا حکم شیطان ماننے سے انکار کر دیا. تو اسی لیے شیطان کے اندر بھی حسد اگنائٹ ہوا, حسد شیطان کے دلوں کے اندر بھی آ گیا. اس کے بعد شیطان نے اپنی حسد کو آدم کو گمراہ کرنے میں یوز کیا. ظاہر سی بات ہے, جب اس کے اندر یہ حسد آ گئی تو اب حسد آنے کے بعد وہ بندہ بیٹھا تو نہیں رہے گا, وہ اب کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں برا ہی چاہے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کو نقصان پہنچاؤں, کسی نہ کسی طریقے سے میں اس سے اس نعمت کو چھین لوں یا چھنوا دوں کسی نہ کسی طریقے سے. تو وہ کیا, اب شیطان اس کوشش میں لگ گیا کہ آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے میں اللہ کے نظر میں معاذ اللہ گرا دوں. تو اب اس کو حسد کس بات سے ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیا, ٹھیک ہے, اللہ کو ان کی قربت ملی, اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بندے بن گئے تھے, پھر انہیں جنت میں جگہ ملی. تو پھر اسی وجہ سے وہ چاہا کیا شیطان کہ اللہ کے نظر میں میں آدم علیہ السلام کے مقام کو گرا دوں. تو پھر اس نے وسوسہ دیا, پھر جھوٹے قسمیں بھی کھائیں, اس کے بعد دھوکہ دیا, پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو الٹیمیٹلی بہکا دیا. اب ہمیں اور آپ کو کیا سمجھنی چاہیے کہ جب شیطان کے دل کے اندر حسد آیا تو وہ اس قدر بندے کو تکلیف پہنچانے کے لیے, نظروں میں گرانے کے لیے, اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے کتنا کوشش کرنے لگا. تو ہم اور آپ کے اندر بھی اگر حسد اگنائٹ ہو جائے, حسد آ جائے, تو ہم لوگوں کی بھی زندگی ایسا ہی بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسد سے بچائے. پھر شیطان کا اصل مقصد کیا ہے کہ جب وہ آدم علیہ السلام سے جب اس نے حسد کیا, تو کیا ہم لوگوں سے وہ حسد نہیں کرے گا؟ کیا ہم لوگوں کو وہ یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ہاں آپ آرام سے عمل کیجئے, آپ آرام سے نمازیں پڑھیے, آپ اچھا اخلاق رکھیے, آپ حقوق اللہ کی بھی فکر کیجئے اور حقوق العباد کی بھی فکر کیجئے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں آپ کو سپورٹ کروں گا جنت میں جانے میں؟ ایسا تو ہے نہیں, اس کے برعکس ہے, بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ یہ جہنم میں کس طریقے سے چل جائے. تو یہی حسد اس کا ہمارے ساتھ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے, ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے, آدم علیہ السلام انسان تھے, انسان کو جب فرشتوں سے زیادہ فضیلت اللہ نے دے دیا اس بنا پہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہر چیزوں کا شعور رکھتے ہوئے, نفس کو رکھتے ہوئے, اور اس کے بعد اپنی چاہتوں کو رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے, ظاہر سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر بھی فوقیت دے دی. تو شیطان تو دور کا بات. تو اب شیطان یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے نظروں کے اندر ذلیل کر دیں, تو شیطان تو بالکل چاہے گا. تو شیطان کا گول ہی یہی ہے کہ
ہم ہر آدم کے بیٹے کو میں کیا کروں گا؟ بہکاؤں گا، ہر آدم کے بیٹے کو اللہ کی نظروں کے اندر گرا دوں گا۔ اس کے بعد ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہی چیز کہ جو حسد کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ کی نعمت کا دشمن ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کا ناقدری کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، جس طریقے سے شیطان نے کیا۔ اس کے بعد آج بھی شیطان وہی اسٹریٹجی اپناتا ہے جو اس وقت آدم علیہ السلام کے اوپر اپنایا تھا۔ آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے وہ گمراہ کیا تھا؟ تھوڑا تھوڑا وسوسہ ڈالتا تھا، تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر محنت کرتا تھا۔ آج بھی ہمارے ساتھ شیطان کا یہی معاملہ ہے۔ کچھ ٹیکٹکس میں بتاتا ہوں آپ کو کہ شیطان یوز کرتا ہے ہمارے اندر حسد کو پیدا کروانے کے لیے، کیونکہ الٹیمیٹلی اگر حسد پیدا ہو گیا تو ہم لوگ اللہ کے ماننے والے نہیں رہے، اللہ کے رسول کے ماننے والے نہیں رہے، بلکہ ہم لوگ شیطان کے اتباع کرنے والے بن جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان بھی حسد کرتا ہے، تو وہ تو چاہے گا کہ ہم بھی بندوں سے حسد کروائیں، ایک دوسرے میں حسد کو قائم کروائیں۔ تو اب شیطان کیا کرے گا؟ کمپیریزن اس کے دل میں ڈالے گا کہ دیکھو تمہارے پاس تو اللہ کی یہی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس بندے کو کتنا نعمت دیا ہے، اس کے پاس تو فراری ہے، اس کے پاس تو فلانا کار ہے، تمہارے پاس تو سادہ سی کار ہے، تمہارے پاس تو سادہ سی گاڑی ہے، اس کے پاس تو یہ گاڑی ہے، وہ گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس تو بینک بیلنس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم تو چند روپے کماتے ہو، اس میں بھی کتنی پریشانیاں ہیں، وہ تو کیا زبردست زندگی جی رہا ہے۔ اس طریقے سے وہ کمپیریزن ڈالے گا آپ کے دلوں کے اندر۔ پھر انفیریورٹی، آپ کو کمتر دکھائے گا کہ یار تم تو کچھ ہو ہی نہیں، تم کمظرف آدمی ہو۔ اس کے بعد آپ کے اندر وہی ہے بغض کو پیدا کرے گا، اس بندے کے غلط عمل کو آپ کے سامنے مزین کرے گا، دکھائے گا، اس بندے کے غلط عمل کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرے گا، حالانکہ اس بندے کے اندر 99 اچھائی ہو سکتی ہے، لیکن ایک برائی کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دے گا، اور آپ کا تمام فوکس صرف اس برائی کی طرف چلا جائے گا کہ اس بندے کے لیے آپ کے دل کے اندر کس طریقے سے بغض پیدا ہو جائے۔ اور یہی چیز جب الٹیمیٹلی آپس میں ملے گی تو وہ حسد کی طرف اس کو کرتا ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں کہ جب بندے کے اندر بغض پیدا ہوگا وہ طرح طرح کے بندوں کے ساتھ جا کے اس کے بارے میں غیبت کرے گا، اس کی برائی کرے گا، آپس میں توڑ پھوڑ پیدا کرے گا، نفرت پیدا کرے گا، ظلم تک وہ لے کے چلا جاتا ہے کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی ظلم کروا دیتا ہے۔ جب اس حد تک بندہ پہنچ جاتا ہے شیطان کے بات کو مانتے، اب ذرا پاز لے کر ہم لوگ یہ بات سمجھیں اور سوچیں کہ شیطان اپنے مقصد کے اندر کتنا پکا ہے، کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے، کس قدر وہ محنت کر رہا ہے، کس قدر وہ لگا ہوا ہے ہم انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے، چاہے وہ حسد کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور کے ذریعے ہو۔ تو اسی لیے میرے بھائی ذرا شیطان کو لائٹ نہ لے، بلکہ شیطان کو اپنا دشمن جانے۔ اس کے بعد حسد کا، اب نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہم لوگ آتے ہیں، حسد کا روٹ کاز کیا ہے؟ واٹ آر دا روٹ کاز آف حسد، کہ حسد ڈیولپ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہی ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا جب بندہ شکر کرنا چھوڑ دے گا، جب بندے کو لگے گا، جب بندہ دوسروں سے کمپیئر کرے گا کہ فلاں کے پاس تو یہ ہے، فلاں کے پاس تو وہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا آئے گا؟ یہ حسد آئے گا، جلنے لگے گا، وہ جیلسی فیل کرے گا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو کمتر محسوس جب کرے گا، جیسے حسن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اسے حسن دیا، مجھے حسن نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا، مجھے اتنا علم نہیں دیا، فیملی، اسٹیٹس، سکسیس وغیرہ، ہر ان چیزوں کے ذریعے وہ کیا کرے گا؟ ہر ان چیزوں کے ذریعے وہ کمپیئر کرے گا، اور کمپیئر کرنے کے بعد الٹیمیٹلی اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوگا۔ تو ہم جب یہ لیکچر ابھی سن رہے ہیں نا، تو یہ چیزوں کو ہم اپنے دل کے اندر ٹٹول کے دیکھیں، کیا یہ چیزیں ہمارے اندر تو پریزنٹ نہیں ہے؟ کیا ہم دوسروں کے لیے ایسا فیلنگ تو نہیں نہ رکھتے؟ کیا ہم تو یہ نہیں نہ سوچتے کہ اللہ نے کیا مجھے ایسا حسن نہیں دیا، اسے تو حسن دیا ہے؟ کیا میرے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس تو سکسیس ہے، اس کے پاس تو گھر ہے، بنگلو ہے، اس کے پاس تو سونے ہے، جواہرات ہیں، اس کے پاس تو سونے کے لیے زبردست میٹریسز ہے، میرے پاس تو چٹائی ہے،
یہ ساری چیز اب ہم یہ اپنے اوپر امپلائی کریں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ مجھے اپنے سے یہ سوال کرنے چاہیے کہ کہیں میرے دل میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں, ورنہ ہمارے یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد ہی پھر کیا رہ گیا, ہمارے یہاں پہ دین کو جاننے کا مقصد ہی پھر کیا رہ گیا, جب اگر ہم اپنے اوپر اس چیز کو امپلائی کر کے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. تو اسی لیے ان چیزوں کا دھیان رکھیں. اس کے بعد تکبر اور غرور. جب بندے کے اندر تکبر آتا ہے, غرور آتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ حسد بھی آ جاتا ہے. کبھی انسان کسی کو پسند یا تعجب کی نظر سے دیکھتا ہے مگر اس کے اندر تکبر ہوتا ہے. کسی کو تعجب کی نظر سے دیکھے گا, کسی کو پسند کی نظر سے دیکھتا ہے, لیکن حالانکہ اس کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے. دیکھ بھلے ہی رہا ہے وہ اس نظر سے, لیکن الٹیمیٹلی اس کے دل کے اندر کیا ہے, تکبر ہے. پھر اس کی جو یہ فیلنگز ہے وہ حسد کے ساتھ مل کے نظر بد کے اندر کنورٹ ہو جائے گی. مطلب بندے کا اب یہ جو نظر ہے نا, یہ دوسروں کو نقصان پہنچائے گا. تو اسی لیے اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں, اپنے آپ کو غرور سے بچائیں. پھر اس کے بعد دل کا بغض اور کیا ہے, دشمنی. جب دل کے اندر آپ بغض رکھیے گا دوسروں کے لیے, دشمنی دوسروں کے لیے رکھیں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھا تو سوچیں گے نہیں, اچھا تو چاہیں گے نہیں, بس یہ چاہیں گے کہ یہ کیسے ذلیل ہو جائے اور میں کیسے اس کے سامنے بڑا بن جاؤں. تو یہ بھی حسد کا ایک فیکٹر ہے. اس کے بعد پھر یہ کہ شیطان کی پیروی جب بندہ کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے, جب شیطان کے بہکاوے کو ماننا اسٹارٹ کر دے گا, شیطان جو چیز بولنے لگے گا اس کے اوپر فوراً بنا سوچے سمجھے ہم لوگ عمل کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. ہمیں ایک وسوسہ آیا کوئی برے کام کرنے کا, ہم لوگ اس برے کام کو کرنے انجام دینے لگیں گے. تو ظاہر سی بات ہے, تو شیطان کی پیروی الٹیمیٹلی آپ کو حسد کی طرف لے کے جائے گی. پھر اللہ کے فیصلوں سے ناراضی, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں یہی فیصلہ فرمایا تھا, لیکن آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں پہ راضی نہیں ہیں, بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی حسد کو اگنائٹ کرتی ہیں اور حسد کو پیدا کرتی ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں آپ کے دل کے اندر. پھر دنیا کی کمپیریزن, میں بہت دفعہ یہ بات بول چکا ہوں کہ دنیا کی کمپیریزن اصل میں آپ کے اندر حسد کو پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہی سب چیزیں ہیں. اور اس کے بعد اللہ سے دوری. آپ اگر اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ڈسٹینٹ رہیں گے, اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ دور رہیں گے, تبھی یہ چیزیں آپ کو اٹیک کریں گی. مثال کے طور پہ بندہ نمازیں نہیں پڑھتا, دعائیں نہیں مانگتا, تو ظاہر سی بات ہے اس سے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب حسد ہوا, اور حسد ہو کے وہ اس قدر پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنے زندگی کو بھی برباد کر رہا ہے اور دوسروں کی زندگی کو بھی برباد کر رہا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا حسد نظر بد کے ہی اندر کنورٹ ہونا ہے. اس کے بعد پھر نعمتوں کا دشمن بننا, یہی چیزیں ہیں. اب اتنا سارا حسد کے بارے میں بات کرنے کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم لوگ حسد سے بچا کیسے سکتے ہیں. اصل میں یہی چیز ہے. اتنی چیزیں جان گئے, اور کچھ باتیں یہ بھی ہیں کہ آج ہم لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, اپنے ماحول کے اندر بھی دیکھنا چاہیے, اپنے گھر کے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ آج بھائی اپنے بھائی سے حسد کر رہا ہے, آج بہن بھائی سے نہ حسد کر رہے ہیں. مطلب ہم لوگوں سے آج ہم لوگ کا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے سکسیس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ میرا پڑوسی کیسے کامیاب ہو رہا ہے, میرے دوست کیسے کامیاب ہو رہے ہیں, میرے رشتہ دار کیسے میرے سے آگے نکل رہے. نہیں, بلکہ اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے. مطلب اس کے دل کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ یہ میرے سے آگے کیسے نکل رہا ہے. تو اب یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آج کے کلچر کے اندر ہمیں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہوتے ہوئے دکھ رہی ہے کہ نہیں دکھ رہی, کہ حسد تو بہت ہی زیادہ کامن ہے. ہر دوسرے تیسرے بندے کو یہی شکایت رہے گا, ہر محلے میں اڑوسی پڑوسی کو اپنے میں یہی شکایت رہتا ہے کہ ایک دوسروں سے وہ حسد ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم لوگوں کو حسد سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگنے کی ضرورت ہے, اور حسد کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے حسد سے بچ سکتے ہیں, اس کے بارے میں چند باتیں میں آپ سے کر کے اس کے بعد پھر اس سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سب سے پہلے بندے کے اندر حسد آیا ہو یا پھر حسد نہیں آیا ہو, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے حسد کے لیے پناہ مانگنا چاہیے. فرسٹ اسٹیپ وہ کیا کرے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے. دوسرا اسٹیپ میں دوسرا کام وہ کیا کرے, اللہ کے اوپر توکل کرے, بھروسہ کرے,
اللہ ہی تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ جو معاملہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، جو چیزیں ہو رہی ہے، اے اللہ ہر چیز تیرے اذن سے ہو رہی ہے، ہر چیزیں تو ہی کرنے والا ہے، تیرے مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، لہٰذا تو ہی ہر چیز کرنے والا ہے۔ اس کے بعد دعا اور رقیہ، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے خوب، نمازوں کے اندر، نفلوں کے اندر، نوافلوں کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ حسد سے بچا، دوسروں کے لیے میرے دل کے اندر حسد نہ ڈال دینا۔ اور رقیہ، رقیہ کسے کہتے ہیں؟ قرآنی آیتوں کے ذریعے یا پھر حدیث، کتب احادیث کے ذریعے سے جو دعائیں ثابت ہیں ان کو اپنے اوپر دم کریں اس کے ذریعے سے، تو اسے بولتے ہیں رقیہ کرنا، جو سنت سے ثابت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بہت زیادہ کنیکٹ رکھیں۔ اس کے بعد پھر دل کو صاف رکھنا دوسروں کے لیے، اگر دوسرے کے لیے حسد ایسا لگ بھی رہا ہے، محسوس ہو بھی رہا ہے، تو آپ اس بندے کے لیے دعا مانگنا اسٹارٹ کر دیں۔ آپ اس بندے کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ فلاں شخص کو تو اور کامیاب بنا، فلاں شخص کو اور یہ کر۔ آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ حسد خود بخود وہ دل سے نکل جائے گا۔ پھر حسد کا جواب حسد سے نہ دیں، بلکہ حسد کا جواب حسن اخلاق سے دیں۔ پھر تکبر اور کمپیریزن سے بچیں۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت روزانہ بیسس پہ کریں اور معنی مفاہیم کے ساتھ قرآن کو پڑھیں۔ اس کے اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، شیطان کی پیروی کرنے سے بچیں، شیطان کی پیروی نہ کریں، اپنے آپ کو شیطان کا اتباع نہیں بنائیں، حزب الشیطان نہ بنے، شیطان کا فوج نہیں بنے، آپ اللہ کی فوج بنے، تو شیطان کو پیروی نہ کریں۔ تو ان تمام باتوں کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم خود بھی حسد سے بچیں اور معاشرے کے اندر حسد کے لیے اویئرنیس بھی کریٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو کہ دوسروں کے لیے ہی بندہ جینا اسٹارٹ کر دے، دوسروں کے سکسیس کے پیچھے لگ جائے، دوسروں کو کے کاموں میں مدد کر دے، جس بندے کو جس سے حسد ہو رہا ہے اس بندے کے ہی کام میں آنے لگے، اس بندے کے ہی بارے میں اور اچھا سوچنے لگے، دعا کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان باتوں کو جو ہم نے چند دیر یہاں پہ سیکھی ہے، سمجھی ہے، پڑھی ہے، ہمیں انہیں سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔